ان حالات میں اس موضوع پر خاص طور پہ یہ جو اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ غیر معمولی حالات ہیں۔ اس وقت ہمارا ملک ایک حالت جنگ سے گزر رہا ہے۔ جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی یا جب ہوتی ہے تو پورا پاکستان اس پہ متحرک بھی ہوتا ہے، ان کے اندر احساس بھی ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 6 مئی 7 مئی سے لے کر 10-11 مئی تک 4 دن وہ جنگ رہی۔ اس میں پوری قوم کس طریقے سے متفق تھی، متحد تھی، اور اتنی بڑی جنگ میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ بہت تھوڑے سے۔ لیکن یہ جو جنگ ہے یہ اتنی خطرناک ہے، اتنی خوفناک ہے کہ یہ نظریاتی جنگ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں اور ہمارے پڑوس ملک میں ایسے ہیں جو اس کو جہاد سمجھتے ہیں، شریعت کے نام پہ، جہاد کے نام پہ، اور اس کی وجہ سے ان کو اندرونی طور پر بھی بہت سپورٹ ملتی ہے، سہولت کار مل جاتے ہیں، علماء میں، مدارس میں، سیاسی پارٹیوں میں، قوم پرستوں میں، حکومتوں کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، اور آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہوا ہے اور آئندہ بھی ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس ملک پہ ایک جنگ مسلط ہے، اور جنگ بھی ایسی ہے جو انتہائی خوفناک ہے۔ تو اس کے اندر غیر شعوری طور پر جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں، جو نظریاتی لحاظ سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا مالی لحاظ سے سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے کہ ایسی جنگ ہے جو اندرونی بھی ہے، اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک جب کوئی خودکش حملہ ہوتا ہے یا کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اندرونی طور پہ اس کے سہولت کار نہ ہوں، اس کی امداد کرنے والے لوگ نہ ہوں۔ تو وہاں حملہ کرنے کے لیے پہلے سے جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، ریکی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، روپوشی کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ تو یہاں سے میسر ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ملا عبدالسلام ظریف صاحب نے ابھی جو بیان کیا ہے کہ اگرچہ ہمارے پاس کوئی بڑے ہتھیار نہیں ہیں لیکن پاکستان کے اندر تک ہمارے نظریاتی لوگ موجود ہیں۔ تو یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے اندرونی بھی سہولت کار موجود ہیں اور بیرونی بھی ہیں، اور اس پر مستقل ایک پریزنٹیشن ہوگی کہ افغانستان کے اندر امریکہ، انڈیا اور اسرائیل تینوں مل کر کس طریقے سے ہمارے ملک پہ پل پڑے ہیں، کس طریقے سے حملہ آور ہیں۔ آپ کو باقاعدہ ویڈیوز دکھائی جائیں گی اور اس کے حوالے دکھائے جائیں گے کہ اس وقت میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ انڈیا، امریکہ اور اسرائیل انہوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے۔ افغانستان میں بھی مدرسے مذہبی حکومت ہے، اور یہاں بھی بہت سارے مذہب سے وابستہ کارکن ہیں، لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق سابقہ جہادی تنظیموں سے ہو یا کسی اور مذہبی جماعت سے ہو یا کسی دینی تحریک سے ہو، تو وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو اس جنگ کی حقیقت بتانے کے لیے اور آپ تک حقائق پہنچانے کے لیے یہ اتنی بڑی محنت ہو رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اس اجتماع کے اندر جو کچھ آپ کو پیش کیا جائے گا، بتایا جائے گا، اس کی پوری ہمت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ آپ کو سنیں گے۔ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، جو مشاہدات ہیں، جو معلومات ہیں، ان کو آپ پیش کریں۔ انشاءاللہ کھل کر اس پہ بات چیت ہوگی، لیکن ایسا نہ ہو کہ غیر شعوری طور پر ہم ان مدارس کو نقصان پہنچا رہے ہوں، کیونکہ یہ سلسلہ اگر جاری رہا خدا نخواستہ تو سب سے زیادہ نقصان اس کا مدارس کو، مذہبی جماعتوں کو، دینی تحریکوں کو، خانقاہوں کو ہوگا۔ یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، لیبیا ہے، مصر وغیرہ ہے، وہاں بھی مدرسے بہت تھے، لیکن وہاں نوجوانوں نے جذبات میں آ کر ایسی حرکتیں کی کہ بالآخر مکمل طور پہ وہاں کے مدرسے، وہاں کی خانقاہیں، وہاں کے تعلیمی ادارے وہ حکومت کے ہاتھ میں چلے گئے۔ تو جس طرف اب نوجوان اس پورے ملک کے اس دینی ان بہاروں کو ختم کرنے کے درپے ہیں غیر شعوری طور پر، تو اس اجتماع میں اس پر کافی تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔